شعر و شاعری کے بارے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے ارشادات کیا ہیں؟ شعر و شاعری کے متعلق نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات کیا ہیں، اور شعر و شاعری کے حوالہ سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمودات کیا ہیں۔ تو اس باب میں کچھ حدیث ہم نے پڑھی تھی۔ آج حضور نبی رحمت، شفیع امت، مربی ملت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کی مبارک سیرت کے حوالے سے حضرت سیدنا جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال فرماتے ہیں جالست النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم اکثر من مئات مرۃ۔ جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں 100 سے زیادہ مرتبہ نبی پاک علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھا ہوں۔ اس پاک بارگاہ میں کسی کو ایک حاضری نصیب ہو جائے، اس کے نصیبوں اور بختوں کے کیا کہنے۔ تو حضرت جابر کہتے ہیں مجھے 100 سے زیادہ مرتبہ محبوب کی مجلس، حضور کی صحبت اور حضور کی سنگت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ فرماتے ہیں وَكَانَ أَصْحَابُهُ يَتَنَاشَدُونَ الشِّعْرَ وَيَتَذَاكَرُونَ أَشْيَاءَ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ وَهُوَ سَاكِتٌ وَرُبَّمَا تَبَسَّمَ مَعَهُمْ۔ کہا نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی مجلس اور آپ کی محفل میں آپ کے اصحاب، صحابہ کرام علیہم رضوان شعر پڑھا کرتے تھے اور جاہلیت کے دور کی کچھ چیزوں کا ذکر کیا کرتے تھے، اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سماعت فرماتے اور آپ خاموش رہتے، اور کبھی کبھی حضور تبسم بھی فرمایا کرتے تھے صحابہ کے ساتھ۔ اب اس حدیث پاک میں ایک بات تو یہ کہ حضور کی محفل میں اور حضور کی مجلس میں سرکار کے حضور ناز میں شعر پڑھے گئے۔ دوسرا اس میں یہ کہ جاہلیت کے دور کی کچھ چیزوں کا ذکر ہوتا تھا، یعنی دور جاہلیت میں وہ کام کہ جو نہایت معیوب تھے، قبیح تھے، برے تھے، اور جہالت کے دور میں لوگ انہیں کیا کرتے تھے، ان کا ذکر ہوتا تھا، اور اس وجہ سے تاکہ ان سے نفرت ہو اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان سے طبیعتیں متنفر ہو جائیں، اس لیے ان باتوں میں سے کچھ کو ذکر کیا جاتا تھا اور ان سے اجتناب، پرہیز اور بچنے کے حوالے سے جو وہ عمل ہوتا تھا، اور ایک سبق ہوتا تھا، درس ہوتا تھا اور نصیحت ہوتی تھی۔ اور اس میں یہ کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام خاموش تشریف فرما رہے تھے، اور کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا کہ کسی شعر پر یا کسی بات پر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام تبسم فرما دیا کرتے تھے، مسکرا دیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم،
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ حدیث بیان کرتے ہیں، قال، حضور نے فرمایا، اشعر کلمۃ تکلمت بها العرب کلمۃ لبید علی کل شیء ما خلا اللہ باطل۔ یہ حدیث پیچھے بھی گزری ہے، حضور نے فرمایا کہ عرب کا جو کلام ہے، عربوں کی جو گفتگو کلام ہے، اس میں اگر سب سے بہتر کسی کا کلام اور شعر ہے تو وہ لبید کا یہ کلام ہے کہ الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، سنو خبردار، اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو کچھ بھی کائنات میں ہے سب نے فنا ہو جانا ہے، سب نے ختم ہو جانا ہے، اور ہمیشہ بادشاہی صرف رب ذوالجلال کی ہے، سدا کی بادشاہی صرف اللہ رب العالمین کی ہے۔ اور یہ شعر نبی پاک علیہ السلام نے پڑھا۔ حضرت عامر بن شرید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بابا شرید سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں، کن تو ردف النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم، فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے سواری پر بیٹھا ہوا تھا، حضور کے ساتھ سواری پر میں بیٹھا ہوا تھا، فَأَنْشَدْتُهُ مِئَةَ قَافِيَةٍ مِّن قَوْلِ أُمَيَّةَ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ الثَّقَفِيِّ، کہتے ہیں میں نے تقریباً 100 اشعار امیہ بن ابی الصلت الثقفی کے پڑھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سواری پر میں بیٹھا ہوا تھا تو میں نے امیہ بن ابی صلت ثقفی کے 100 اشعار کو میں نے پڑھا۔ کلما انشدتہ بیتن، جب کبھی میں کوئی شعر پڑھتا، قال لی النبی علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مجھے فرماتے، اے میرا غلام اور پڑھ، مزید پڑھ، اور پڑھ، کہا حتی انشدتہ مئتن، یہاں تک کہ 100 میں نے پڑھے، 100 پورے ہو گئے تو یعنی بیتن یعنی 100 شعر۔ فقال النبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کاد لیسلم، فرمایا قریب ہے کہ وہ مسلمان ہو جاتا۔ مطلب یہ امیہ بن ابی الصلت جو تھا، اس کے کلام میں بہت عمدہ کلام بھی تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید کی نسبت، اللہ تعالیٰ کی شان کی نسبت اور حق و صداقت پر مبنی اس کا بہت سارا کلام تھا۔ حضور نے فرمایا یہ اس طرح کا کلام کرتا رہا، بولتا رہا، اللہ تعالیٰ کی عزت، عظمت، رب ذوالجلال کی بزرگی، اس کا مجد، یہ اس کا اقرار کرتا رہا، یہ کہتا رہا۔ فرمایا قریب تھا کہ مسلمان ہو جاتا، لیکن اسلام اس کی قسمت میں نہیں تھا، ایمان اسلام اس کو نصیب نہیں ہوا۔ شعر تو بہت اچھے اچھے اس نے کہے، کلام تو بہت اعلیٰ اس نے کیا، بلکہ ایک جگہ میں نے پڑھا کہ اس کا جو وہ زبان اس کی جو وہ مسلمان تھی اور اس کا دل کافر تھا، یعنی زبان سے وہ اسلام، ایمان، توحید، آداب توحید، اللہ تبارک و تعالی اس کی توحید کے آداب، مولا تعالی کی وحدانیت، اللہ وحدہ لا شریک کی الوہیت، اللہ تعالی کی بزرگی، اس کی عظمت اور رب ذوالجلال کی شان والا کی نسبت وہ کلام کرتا رہا، بولتا رہا، لیکن ایمان اسلام اس کو نصیب نہیں ہوا۔ وجہ فرمائیے کہ تقدیر الہی اس پر سبقت کر گئی، جیسے اور بہت سارے عرب کے ایسے شعراء کا تذکرہ ملتا ہے کہ جنہوں نے کلام ایسا کیا کہ جس میں توحید کا درس پایا جاتا ہے، اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت کا سبق پایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار نظر آتا ہے، لیکن ایمان اسلام ان کو نصیب نہیں ہوا۔ تو ایسے یہ بھی تھا امیہ بن ابی الصلت الثقفی، اس نے بہت عمدہ کلام کیا اور بڑے اعلیٰ اعلیٰ اس نے شعر کہے، لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ ایمان اور اسلام کے بغیر محروم دنیا سے یہ چلا گیا۔ جیسے
یہ ابھی کچھ زمانہ پہلے کا ایک انگریز تھا، اس نے پوری دنیا کا سروے کیا اور وہ دنیا بھر کو سروے کرتا رہا اس ارادے کے ساتھ کہ میں اس کے بنانے والے تک پہنچوں. اس کا بنانے والا کون ہے، یہ کائنات کس نے خلق کی ہے، کس نے ایجاد کی ہے، کس نے پیدا کی ہے، میں اس تک مجھے رسائی ہو جائے. لیکن نہیں ہو سکا. کیوں؟ اس نے اپنے ذاتی سورسز، اپنی ذاتی جو اس کے وسائل تھے، ہتھیار تھے، ان کی بنیاد پر رب تک پہنچنا چاہتا تھا. اور انسان کے جو ہتھیار ہیں نا، سورسز، وہ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو، پر رب کے حضور پہنچنے کے لیے وہ چھوٹے ہیں. اللہ تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ قیامت تک ہے. اس راستے اور واسطے کو محمد عربی کہا جاتا ہے. اللہ کی ذات تک بندہ حضور کے واسطے سے پہنچ سکتا ہے. تو اس نے پوری دنیا وزٹ کرتا رہا. اب بھی آپ دیکھیں تو اس پر پورے چینلز ہیں اور اسپیشل اس پر ورک ہوتا ہے، کام ہوتا ہے، محنت ہوتی ہے، زندگیاں لوگ اس پر کھپا دیتے ہیں، گواہ اور لگا دیتے ہیں کہ ہم اینڈ اور منزل اور مراد تک پہنچ جائیں، تو نہیں پہنچ پاتے، رستے میں وہ ختم ہو جاتے. اب بھی کئی ایسے لوگ ہیں. کافروں کو دیکھیں، اقبال نے کہا تھا کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے. کافر آج بھی کبھی آپ دیکھیں تو یورپ میں گھومتا نظر آتا ہے، کبھی مشرق، کبھی مغرب، کبھی شمال، کبھی جنوب، کبھی صحرا ہے، کبھی جنگل، کبھی بیابان، کبھی پہاڑ، کبھی قریہ، کبھی بستیاں. یہ کافر آج بھی دنیا میں کھویا ہوا ہے، دوڑ رہا ہے اور اپنے تئیں اپنے سورسز کے مطابق وہ تحقیق کر رہا ہے، اس کی ریسرچ ہو رہی ہے. لیکن اقبال کہتا ہے یہ گم ہے اس دنیا میں. اور مومن کون ہے؟ جس کو حضور کا دامن مل گیا اور حضور کے واسطے سے خدا کی ذات کی معرفت نصیب ہو گئی، جسے ذات رسول محمد عربی کی غلامی نصیب ہو گئی، اور حضور کے واسطے سے پھر رب کی بارگاہ تک جو پہنچ گیا، جو مومن ہے، تو اس کی شان کیا ہے؟ کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق. دنیا اس کے اندر گم ہے کہ مومن کے اندر کیا چھپا ہوا، کیا خزانہ ہے، اسے ڈھونڈو. اس مسلمان کے اندر کیا دولت چھپی ہوئی ہے، اس کو تلاش کرو. تو کافر اپنے سورسز کے مطابق اس نے دوڑ لگائی ہوئی ہے اور بڑی سپیڈ سے وہ چل رہا ہے اور بڑی دوڑ دھوپ کر رہا ہے کہ میں منزل تک پہنچوں، مراد تک پہنچوں. اقبال کہتا ہے ایسا ہی ایک افرنگی، اس کا میں نے بھی دیکھا کہ اس نے بڑا دنیا پر مظاہر قدرت پر، یہ قدرت کے جو مظاہر ہیں، پہاڑ ہیں، دریا ہیں، قریہ، بستیاں، یہ رنگا رنگ دنیا، ان پر اس نے تحقیق کی، ریسرچ کی. اقبال کہتے ہیں او بلا رفت و الا نہ رفت. اقبال کہتے ہیں وہ لا تک پہنچا، لا الہ، لا تک پہنچا، الا اللہ تک نہیں پہنچ سکا. لا کا معنی کیا ہے؟ نہیں. اور الا اللہ سے آگے مگر اللہ کا وہ لا تک پہنچا. اقبال کہتے ہیں لا تک تو پہنچ گیا پر اللہ تک نہیں پہنچا. کاش وہ مجدد الف ثانی کے حضور حاضر ہوتا تو وہ اسے اللہ تک بھی پہنچا دیتے. مطلب یہ کہ اسے رب کی معرفت اور اس کا مزہ بھی چکھا دیتے. اور پھر اقبال خود گیا، حضرت مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور آپ کے دربار پہ، آپ کے در دولت پہ حاضر ہوا. یہ جاوید اقبال نے باقاعدہ لکھا اس کو تفصیل سے. کہتا ہے میرا باپ وہاں حاضر ہوا اور اقبال نے وہاں مجدد الف ثانی کے مزار پر جب حاضری دی نا تو کہا صرف میں تھا، میرا باپ اقبال تھا اور اکیلے ہم مجدد پاک کے گنبد کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. اور کہا میرا باپ قرآن پڑھتا تھا، وہ گنبد گونجتا تھا قرآن کی تلاوت کے ساتھ. اقبال کون ہے؟ اسکولوں کا پڑھا ہوا، کالجز کا پڑھا ہوا، یونیورسٹیز کا پڑھا ہوا، یورپ کا پڑھا ہوا، جرمن کا پڑھا ہوا ہے، فلسفہ اور فلسفی کے اندر پی ایچ ڈی کرنے والا. لیکن جب یہ سب کر چکا، اقبال کہتا منزل پھر بھی نہیں ملی تھی. کے جی سے شروع ہوا، پی جی تک، نرسری تک، پریپ تک، 1 تک، 5 تک، مڈل تک، میٹرک تک، ایف اے تک، گریجویٹ کر لیا، ماسٹر کر لیا، ایم فل کر لیا، پی ایچ ڈی کر لیا. اقبال کہتا ہے ابھی بھی رستوں میں بھٹک رہا تھا، منزل نہیں مل رہی تھی. اقبال پھر کیسے ملی؟ کب مصطفیٰ
برسا خیش راکدی ہماؤس کا منزل یہ کالج یونیورسٹیاں انگریز کے تعلیم کدے نہیں دیتے، منزل محمد عربی کے دامن سے جڑ جائے تو ملتی ہے۔ منزل کب ملتی ہے؟ کہا جب حضور کا دامن بمصطفیٰ برسا خیش راکدی ہماؤس، کہا جب حضور کا دامن مل جائے تو سمجھ پھر تجھے رب نے سارا دین دے دیا ہے۔ یہ سارا کچھ کیا، آپ دیکھیں پڑھ لیں۔ ابھی میں اور نہیں تو اقبال کے اپنے بیٹے نے، جاوید اقبال نے، اگرچہ بعد میں وہ لبرل ہو گیا تھا، سیکولر ہو گیا تھا، آزاد منش، آزاد خیال اور آزاد فکر ہو گیا تھا، بعد میں اگرچہ وہ پٹڑی سے اتر گیا، اس نے اپنے باپ کے بارے میں جو کتاب لکھی زندہ رود، آج بھی لے لیں اس کو پڑھیں، ذرا حالات چیک کریں اقبال کے۔ اقبال نے بہت کچھ کیا ہے، دنیا بھر کو پھرا، سروے کی، یہ کائنات وزٹ کی، پر ہٹ کے جب واپس ہوا نا، اقبال نے کہا لوگو اگر حق پانا چاہتے ہو تو وہ تمہیں قرآن سے ملے گا اور محمد کریم علیہ السلام کے دامن سے ملے گا۔ اور پھر ساری زندگی قرآن پر لکھتے رہے۔ 1000 کے قریب اشعار اقبال کیسے ہیں جو میں نے یاد کیے ہوئے، جو صرف اللہ کے قرآن کی عظمت پر ہیں۔ 1000 کے قریب اشعار فارسی میں، اردو کا کلام الہدہ ہے۔ اقبال کہتا ہے قرآن میں ہو غوطہ زن مسلمان، قرآن میں ہو غوطہ زن، کہا دھکے کھاتا پھرتا ہے جگہ جگہ اور کہتا ہے جی یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا، چونکہ ایسے تھا تو اس لیے یہ ہو گیا، یہ تھا تو اس لیے ہو گیا، میں لیٹ ہو گیا تو تب یہ ہو گیا، میں جلدی آ گیا تو تب یہ ہو گیا، مجھ سے ذرا گڑبڑ ہو گئی تو یہ ہو گیا۔ کہا یہ جو تو اپنی زندگی کی پریشانیوں کا رونا روتا ہے نا اور وجوہات تلاش کرتا ہے، اقبال کہتا ہے کوئی اور وجہ نہیں، خارز مہجوری قرآن شدی، شکوہ سنجے گردش دوران شدی، شکوے زمانے کی اور باتوں کے کرتا ہے گریبان میں جھانک، تو نے قرآن چھوڑ دیا اس لیے ذلیل ہو گیا ہے۔ خارز مہجوری قرآن شدی، کہ قرآن چھوڑا تو ذلیل ہو گیا۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، یہ بھی اقبال کا کلام ہے، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر قرآن چھوڑ کے ذلیل ہو رہے ہیں۔ سمجھ آگئی؟ کہا یہ میں تیری کیا حالت دیکھ رہا ہوں مسلمان، کیا تیری حالت ہے؟ چون شبنم برزمی افتندائی، کہا تو ایک شبنم کے قطرے کی طرح زمین کے اوپر لاوارش پڑا ہوا ہے، تیری اوقات ہی کوئی نہیں ہے۔ انگریزوں کے، یہود و نصارہ کے کتوں کی ویلیو ہے، اور تیرے بھیڑوں کو اڑا کے ان سے کباب بنا کے کتوں کو کھلائے جاتے، یہ تیری ویلیو کیوں ختم ہو گئی؟ وجہ، کہا تیری بغل میں تو قرآن تھا، کہا تو نے قرآن چھوڑ جو دیا ہے، تو نے قرآن کو ترک جو کر دیا، قرآن سے نشتہ جو توڑ دیا، ناتا جو ختم کر دیا۔ قرآن اور تعلیمات قرآن سے جب سے تو کٹ گیا تب سے تو زمانے میں ذلت کا نشان بن گیا ہے۔ تو یہ ہے قرآن، اور اس قرآن پر پھر اقبال نے لکھا، اور آگے پھر ایک جگہ مسلمانوں کو جھنجھوڑتے ہوئے یوں بھی کہتا ہے اب تیرا کام قرآن سے بس اتنا رہ گیا ہے، آیاتش ترا کار جزی نیست، کہ از یاسین او آسان بھی میری، کہا تیرا کوئی مر رہا ہو نا، زندگی موت کے لمحات میں ہو، کشمکش میں ہو، اور زندگی موت کی جنگ لڑ رہا ہو، سانس نہ نکل رہا ہو، تو کسی حافظ کو، قاری کو، بچے کو بلا کے یا اپنے عزیزوں کو پاس بیٹھ کے تو کہتا ہے یار یاسین پڑھو ذرا سا جلدی نکل جاوے، یاسین پڑھو ذرا سا جلدی نکل جائے، سانس نکل جائے جلدی۔ یہ اقبال کہہ رہا ہے آج سے تقریباً 1 صدی پہلے، آج 2023 ہے، 1937 سے بھی پہلے اقبال نے کہا ہے۔ یہ ہے آج مسلمانوں کا حال، ان کے گھروں میں قرآن تو ہے، ان سے پوچھو آتا ہے کہ نہیں آتا؟ انگریزی ایسے شوق سے اچھل اچھل کے اور جمپ لگا لگا کے بولتے ہیں کہ جیسے اس نے انگریزی نے ان کا بیڑا پار لگانا ہے۔ یہ انگریزی تو بس یہاں تک ہے، یہ جو چند سانسیں تیری قبر میں اگر کسی نے اترنا ہے تیرے ساتھ تو صرف محمد عربی کے قرآن میں اترنا ہے۔ اور قرآن نہیں پڑھنا، یہ تو ہے اصل دشمن کا پروگرام۔ وہ کہتا ہے قرآن نہیں، اس کو کہو تو جا اسکول پڑھ، کالج پڑھ، یونیورسٹیاں پڑھ، بچوں کو بھی ادھر ڈال۔ میں نے کئی بار کہا مجھے حیرت ہوتی ہے، میں یہ جب دیکھتا ہوں نا لوگ ایسے دوڑ رہے ہیں اور لائنیں لگی اسکولوں کے میں، اور خاص تو میں کئی بار اب صبح آتا ہوں ادھر پڑھانے کے لیے بچوں کو، تو میں دیکھتا ہوں تو اور سینکڑوں پہ بچے آگے پیچھے بٹھائے ہوئے ہیں، اور سمجھ آ گئی کوئی گڑی یہاں سے چلتا ہے تو گڑی شو جا کے اسکول میں چھوڑتا ہے، کوئی یہاں سے چلتا ہے تو جلو جا کے چھوڑتا ہے،
بھئی یہ وہاں کیوں چھوڑتے ہیں، یہاں کیوں؟ کہتے ہیں وہاں اسکول وہ ذرا اچھا ہے. کس کا ہے؟ انگریزوں کا ہے. وہ ہے شوق سے وہاں ڈالتے ہیں جہاں انگریزوں کی تعلیم ہے. کہاں لے جائے گی تیری یہ تعلیم؟ اقبال کہتا ہے یہ تجھے لا تک پہنچائے گی، اللہ تک نہیں پہنچائے گی. اللہ تک پہنچنا ہے تو محمد عربی کی چوکھٹ پہ آنا پڑے گا. اور ادھر اقبال خود، میں نے پہلے بہت پڑھا، وہ پی ایچ ڈی بھی کر لیا، کر کے جب پلٹ کے واپس آیا نا تو پھر قرآن پڑھنے لگ گیا. وہ جب قرآن پڑھا نا تو پھر اقبال کہتے ہیں اتنا پڑھتا تھا کہ پھر گھر گونجتا تھا، جہاں جاتے وہ جگہ گونج اٹھتی آپ کی تلاوت سے. اونچا اونچا قرآن پڑھتا. مجدد الفسانی کے دربار میں جب قرآن پڑھ کے اقبال ہو کے واپس آیا نا، اقبال کہتے ہیں پہلے تو میں یہ کہتا تھا کہ کاش وہ مجدد پاک سے ملتا تو وہ اسے بتاتے کہ رب کیسے ملے گا. اور جب ہو کے وہاں سے ان کے مزار سے ہو کے اقبال واپس آیا نا، اقبال نے کہا اب میں کہتا ہوں کاش ہوتا وہ فرنگی اس زمانے میں تو اقبال سمجھاتا اسے کہ آداب خداوندی کیا ہے. تو اب میں سمجھاتا اس کو، اب میں اس پاور میں آ گیا ہوں. کیوں؟ کہا مجھے بھی دامن سائیوں کا مل گیا ہے، اب میں بھی اس کو پہنچا سکتا ہوں کہ اسے بتا سکتا ہوں کہ اللہ کی معرفت کہاں سے ملے گی اور رب کی بارگاہ تک تو کہاں سے پہنچے گا. اعلیٰ نے کہا تھا بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچنا ہے تو اس کا راستہ اور واسطہ مدینے والے کی بارگاہ ہے. جو حضور کو پہنچ گیا، حضور تک جس کو رسائی نصیب ہو گئی، اسے اللہ کے حضور تک رسائی نصیب ہو گئی. تو میں بات اس میں کر رہا تھا کہ وہ امیہ بن ابی الصلت الثقفی، جو نے فرمایا کہ کلام تو بہت اعلیٰ اس نے کیا، اللہ کی توحید بھی بیان کرتا رہا اور اللہ کی عظمت بھی بیان کرتا رہا، بزرگی بھی بولتا رہا، لیکن وہ پہنچ نہیں سکا منزل تک. رستے میں رہ گیا، رستے میں رہ گیا وہ، اور اسلام نہیں لا سکا. حضور فرماتے ہیں تو برحال اصل تو بات اس کے اندر یہ ہے کہ اس کا جو شعر تھا وہ پڑھا گیا. آگے آ جائیں. حضرت سیدنا عروہ، اپنے بابا حضرت عروہ، یہ حضرت زبیر بن العوام کے بیٹے ہیں، ان سے روایت کرتے ہیں وہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ فائزہ راضیہ مرضیہ کاملہ اکملہ صدیقہ عتیقہ مرشدہ موجدہ مقدسہ منورہ معظمہ طیبہ طاہرہ سیدہ کائنات عائشہ الصدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وسلام اللہ تعالیٰ علیہا. ہماری امی جان ان سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتی ہیں سیدہ عائشہ پاک فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم یدع لحسان بن ثابت منبرا فی المسجد یقوم علیہ قائما یفاخر ہر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم او قال ینافح عن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم ویقول علیہ الصلاۃ والسلام ان اللہ یؤید حسانا بروح القدس ما ینافح او یفاخر عن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم. سیدہ عائشہ پاک فرماتی ہیں نبی پاک علیہ السلام مسجد نبوی شریف میں خود منبر رکھا کرتے تھے. منبر، اور منبر رکھتے کیوں تھے؟ فرمایا منبر رکھ کے حسان بن ثابت کو فرماتے اس منبر پہ کھڑا ہو جا، اور منبر پہ کھڑا ہو کے کیا کر؟ کہا دنیا کو محمد کریم علیہ السلام کی عزت اور عظمت بتاتا جا، حضور کی شان بتا، محبوب کا مقام بتا، محبوب کے لیے مفاخرت کر، حضور کی عزت و عظمت کو بیان کر. آسان لفظوں میں یوں کہوں، سرکار منبر رکھتے تھے یا رکھواتے تھے اور رکھوا کے فرماتے حسان منبر پہ کھڑا ہو جا اور ادھر کھڑے ہو کر میری نعت سنا، میری نعت سنا. اور یہاں یہ بھی عرض کر دوں، حسان بن ثابت کا نام آج کے نعت خان لیتے ہیں یہ ہمارے. کون سے نعت خان؟ جس کی داڑھی کا کوئی حال نہیں، جس کے سر سے پاؤں تک اولیا دیکھو تو ایسے لگتا ہے کہ یہ جیسے کسی فرنگیوں کے خانے سے گھر سے نکل کے آ رہا ہے. ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ کوئی فرنگیوں کا کچھ چیلا نوکر چانٹا ہے، ان کا وہ مرید ہے خاص. اور نام حسان بن ثابت کا لے گا. وہ حسان بن ثابت نعت خان تھے پر پہلے عالم تھے. تیرے پاس نہ عقیدہ میں یہ آج کے نعت خان جو ہے نا 90% بلکہ 99%، بلکہ یوں کہوں 99.9 یہ آج کے نعت خان
نہ ان کے پاس سنی عقیدہ سلامت، نہ ایمان کی دولت اور اعتقاد کی نعمت سلامت، نہ ان کے پاس علم دین کی نعمت، نہ ان کے پاس عمل بے نمازی، بد عمل، فاسق و فاجر، بد عمل، بد کردار، شراب پینے والے۔ یہ یہاں پاک پتن کا نعت خان ہے، آج بھی وہ داڑھی منڈا ہے، آج بھی اس کا سارا گھرانہ نعت خانی سے پیسہ کما کے اس نے اپنے آپ کو، میں نے سنا کہ پیٹرول پمپ لگا دیے، کاروبار کھول لیے۔ مجھے فیصل آباد کے جلسے میں کسی نے بتایا وہ یہاں آیا، جس کمرے میں وہ ٹھہرا، جہاں اس نے اپنا سامان رکھا، پروگرام کر کے جب سامان اٹھا کے چلا، بعد میں دیکھا وہاں شراب کی بوتلیں پڑی ہوئی تھی، شراب کی بوتلیں۔ یہ قیامت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ لعنت نہیں تو اور کیا ہے؟ انہیں نعت خان کہتے ہیں یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، جن سے یہودی بھی شرما گئے۔ ممبر پہ بیٹھے اور عشق عشق کے نعرے لگائے اور نعتوں کے قصیدے اور ترانے، اور اس کے بعد لوگوں سے کہیں ہاتھ اوپر کرو، جو اوپر نہیں کرے گا تو وہ مسلمان نہیں بچے گا، وہ یہ ہے وہ ہے فلاں ہے، تانے ماریں گے۔ میں پھر دوہرا رہا ہوں، نہ ان کا عقیدہ سلامت۔ صبح یہ سنیوں کے سٹیج پر ہوتے ہیں، شام کو شیعوں کے سٹیج پر ہوتے ہیں، صبح یہاں شام وہاں۔ تو میں کہتا ہوں جو اگر سنی ہوتا تو اس کا تو وہاں کام کوئی نہیں بنتا، سنی تو پھر سنی رہ، دو رنگی چھوڑ، یک رنگ ہو جا، یا ادھر دفع ہو جا یا یہاں رہ لے، یا ادھر کا ہو یا ادھر کا ہو، دو رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا سنگ ہو جا، یا نرم ہو جا یا بٹا بن جا، یا سنی ہو کے نور والا ہو جا، یا پھر پورا پورا اندھیرے والوں کے ساتھ چلا جا، دفع ہو جا ادھر۔ یہ اس قوم کو لوٹا ہوا ہے، اور یہ قوم بھی اتنی پاگل ہے کہ ساری ساری رات ان کو بلائیں گے، اور میک اپ کر کر کے نعت خان بھی آئے ہوئے ہیں، پروگرام والے نے میک اپ کیا ہوئے، کاٹن پہنے ہوئے، بندہ پوچھے پکڑ کے حضرت تساں عشاء دی نماز پڑھی سی ہو؟ کوئی پتہ نہیں۔ حضرت آپ پروگرام ساری رات کر رہے ہیں، فجر کی نماز پڑھیں گے؟ کوئی پتہ نہیں، اگلی شام تک سوئے رہیں گے، وہ بھی نعت خان بھی سارے سوئے رہیں گے، نہ انہوں نے عشاء، نہ فجر، نہ ظہر، نہ عصر، نہ مغرب، نہ عشاء۔ ہم نے خود دیکھا ہم نے، مجھے خود 15 سال ہو گئے اس ملک کے طول و عرض میں خطابات کرتے ہوئے، ہم خود آتے جاتے ہیں، خدا کا فضل ہے، لیکن ہمارے ساتھ یہ جو آتے جاتے ہیں نا دو چار عزیز، میں نے ان کو بھی رات کے 2 بجے بھی کہہ کے بھیجتا ہوں کہ بندگان خدا اگر ابھی ٹائم تھوڑا ہے تو جا کے مت سونا، نماز فجر پڑھ کے پھر سو جانا، جاگتے رہنا۔ اور اللہ گواہ خدا کی قسم، ابھی اس ہفتے میں ہم پروگرام پہ مسلسل گئے، میں جب آخری دن ہو کے آیا تو صبح 4 بج رہے تھے، میں نے کہا اب سو گیا تو نیند پیچھے کی بھی ہے آج کی بھی ہے، تو یہ نہ ہو کہ فجر کے لیے جاگ گئی نا، تو میں ادھر ہی بیٹھ گیا۔ میں نے کہا جو رات ساری اگر میں جاگ کے گزار سکتا ہوں تو اب تو گھنٹہ ڈیڑھ رہ گیا ہے، کوئی 4 کلمات قرآن کے پڑھ لیتے، کوئی حدیث 4 یاد کر لیتے، کوئی 2 نفل پڑھ لیتے ہیں بیٹھ کے۔ میرے آقا نے فرمایا وہ جو رات کا پچھلا پیر جب دنیا سو رہی ہو تب رب کے حضور حاضر ہوا کر، تب دیر نہیں لگتی، اس وقت رب کی بارگاہ میں حاضری دیا کر، تو اللہ جانتا ہے میں جاگتا رہا، حالانکہ طبیعت اور بخار بھی، نزلہ زکام ابھی بھی ہے۔ میں پچھلے جمعہ یہاں تقریر کی، مجھے پتا ہے میں نے کیسے کی، پچھلا جمعہ خطبہ دیا، مجھے ایسے تھا کہ شاید مجھے دوران خطبہ میں اٹیک ہو جائے، میری یہ حالت، مجھے اتنا بخار تھا، یہ حال تھا، لیکن اللہ جانتا ہے ممبر پہ بیٹھے ہیں، میں نے بار بار کہا، اب بھی کہتا ہوں، 1 نہیں 1000 تقریریں کرو، اگر تم نماز پنجگانہ نہیں پڑھتے کسی چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کسی شے کا تنا فائدہ نہیں ہے، رتی برابر فائدہ نہیں ہے۔ کیا کرنا اس محفل کا جس کی وجہ سے تمہاری نماز قضا ہو جائے؟ محفل مستحب ہے، کر لو تو ثواب ہے، نہ کرو تو گناہ کوئی نہیں ہے، اور نماز فرض ہے، نماز فرض ہے، بندہ ایک جان بوجھ کے چھوڑ دے تو جہنم کے گیٹ پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ جہنمی ہے۔ تم اندازہ لگاؤ یہ کیا ہو رہا ہے، اندھیر نگری نہیں ہے، گمراہی نہیں ہے، بیراروی نہیں ہے، نادینیت نہیں ہے، اسلام سے دوری نہیں ہے، شریعت مصطفی سے پیٹھ اور منہ موڑنا نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ہے جس کے ہم خلاف ہیں۔ ہم
تلاوت ہمارا ایمان ہے، نعت ہمارا ایمان ہے، تقریر ہمارا ایمان ہے، جلسہ ہمارا ایمان ہے، حضور کی ثناخوانی ہمارا ایمان ہے، حضور کی شان کی محفل ہمارا ایمان ہے، ہم جیتے ہی اس کے سارے ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بندہ یہ سارا کچھ کرے اور نماز چھوڑ دے، نماز نہ پڑھے اور داڑھی کے عجیب ڈیزائن بنائے۔ میں جس نعت خان کا نام لے رہا ہوں ابھی بھی آپ کو پتہ ہے کئی محفلوں پہ ابھی وہ آتا ہے، اس کو بلائیں گے اور بلا کے تو اس سے نعتیں سنیں گے اور اس پر جھومیں گے۔ میں کہتا ہوں ہائی کاش جیسے تو یہاں سر دھنتا پھر رہا ہے نا، ایسے تو نماز میں سر رب کے حضور سجدے میں رکھتا ہے۔ ان کو تم دیکھ لو، نہ یہ ناموس رسالت کے لیے کبھی نکلے، نہ ختم نبوت کے لیے کبھی نکلے، نہ یہ قرآن کی عزت کے لیے کبھی نکلے۔ ابھی قرآن کی بے حرمتی ہوئی بے، مجھے بتا سکتے ہیں اس ملک کے نعت خانوں میں سے کوئی ایک نعت خان بھی سڑک پہ آیا ہو؟ کسی نے کوئی بیان دیا ہو؟ یہ کیسے بیان دے سکتے ہیں؟ یہ تو پینٹیں شرٹیں پہن کے وہاں یورپ جا کے گھوم کے آتے ہیں۔ یہ اگر ان کے خلاف بیان دیں گے وہ ان کو کک آؤٹ وہاں سے کر دیں گے، وہاں جانا داخلہ بند ہو جائے گا۔ اور جو بولتا ہے نا، اب میں یہاں بول رہا ہوں، ہمارا سب کو دائیں بائیں پتہ ہے، میں یہاں بولوں تو میرے لیے ہر طرح مسئلے اپنے گھر میں بند کر کے، نہ باہر کا سپیکر چل رہا ہے، بالکل اندر یہاں بولوں ہمارے لیے مسئلے۔ اور وہ جا کے یورپ میں وہاں ہے زمستانی ہواؤں میں ہے، وہاں کھڑے ہیں جی پارکوں میں، کوئی وہاں تصویریں بنا رہا ہے، کوئی کہ وہ ندی نالوں پہ کھڑا ہے وہاں تصویریں بنا رہے ہیں، کوئی ویڈیو کہتے ہیں بڑا اچھا سین ہے، کوئی کہتے ہیں یہ سین ہے۔ اور صرف یہ نہیں، کچھ اس طرح کے خطیب بھی ہیں، پیر بھی ہیں، نقیب بھی ہے، نخان بھی ہے، قاری بھی ہے۔ ہمارا ان میں ایسوں سے کوئی لینا دینا نہیں، بلکہ میں یوں کہوں ابھی کا ہمارا موجودہ آج داتا صاحب کا جو خطیب ہے، اس کو میں نے دیکھا کئی بار، وہ اللہ دیا بندیا تو تا رب داتا صاحب دی مسجد دی ممبر تے کھڑا کیتا، تجھے تو چاہیے کہ تو لوگوں کو مدینے کی عظمتیں بتائے۔ میں نے دیکھا یورپ جائے گا، جا کے عجیب ڈیزائن بنا کے، کئی بار دوستوں اب ظاہر ہم بھی اس دنیا میں رہتے، تو مجھے کوئی آ کے جب اس طرح کہتا ہے نا، خدا جانتا، میں نے کئی بار پہلے بھی آپ کو کہا، مجھ سے کوئی دنیا کی کسی خطے کی تعریف کرے نا، میں تو خود کرتا نہیں۔ میں نے آج تک کبھی برطانیہ کی تعریف نہیں کی، میں نے کبھی امریکہ کی تعریف نہیں کی، میں نے کبھی یورپ کی تعریف نہیں کی، میں کرتا ہی نہیں، اور جان بوجھ کے نہیں کرتا۔ حالانکہ میں نے علم الجغرافیہ پڑھا ہوا ہے، میں نے ایسٹ ٹو ویسٹ اینڈ نارتھ ٹو ساؤتھ، اس علم الارض جیوگرافی، زمین پر جو کچھ ہے میں نے یہ پورا سبجیکٹ پڑھا ہوا ہے، میں نے ایک ایک خطے کو پڑھا ہوا ہے۔ میں پڑھنے کے باوجود میں نے کبھی نہیں بیان کیا، ہزارہ تقریریں کر چکا، میں نے آج تک کبھی یورپ کی تعریف کسی خطے کی نہیں کی۔ مجھ سے آ کے کوئی کرے نا، میں اس سے ہٹ کے کہتا ہوں، میں کہتا ہوں بندے آئے دس عزیزہ میرے حضور کا مدینہ دیکھا ہے، حضور کا دیس دیکھا ہے، مدینہ سے دیکھا ہے؟ اگر کہے نا نہیں دیکھا تو میں کہتا ہوں جا کے ایک بار مدینہ دیکھ کے آ، خدا کی قسم مدینے کے کالے پتھروں میں وہ چمک ہے کہ جو امریکہ کے وائٹ ہاؤس میں نہیں ہے۔ سمجھ آگئی؟ ہمیں تو اللہ جانتے ہیں، ہمیں تو دنیا کے بھائی تعریف اس کی کرو جو تعریف کے قابل ہے، سمجھ آگئی؟ تو میں یہ نہیں آپ سے، میں اللہ جانتا یہاں ہے یا کسی اور جگہ ہے، گھر ہے یا باہر ہے، ہمارا ایک ہی نعرہ کیا، میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی تصویر بنا دیاں گزر گئی۔ بس ہمارا آغاز بھی مدینہ ہے، ہمارا اختتام بھی مدینہ ہے، ہم شروع بھی مدینہ سے ہوتے ہیں، مڑ کے بھی مدینے پہ آگے ختم ہو جاتے ہیں، بس اور نظر ہی کچھ نہیں آتا۔ کیوں؟ جت ول ویکھے راز مہیدہ لگے او سے بننے ہو۔ سلطان بہو نے کہا تھا عاشق کا تو کام ہی نہیں ہے کہ محبوب کے علاوہ کسی اور طرف وہ دیکھے، ادھر دیکھ جدھر محبوب وسدا جے۔ اور گولڈے کے شاہ بابا مہر علی نے کہا تھا طیبہ والمو مائیا، ایک سونا تو لگدا تے ساڈا دوجا پھر بھی تو مائیا، ایک تو دوجا پھر بھی تو، آغاز بھی آپ، اختتام بھی آپ، حضور ہمارا قبلہ بھی آپ، کعبہ بھی آپ، آغاز بھی آپ، اختتام بھی آپ، جینا بھی آپ، مرنا بھی آپ، حضور ہمارا تن من دن قلب و باطن اور دل میں ہر ہر دھڑکن، وہ دھڑکن بھی آپ کی محبتوں کا تباہ کرتی ہے۔
ہمارے 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 دل کی دھڑکنوں کا قبلہ بھی مدینے کے تاجدار کی ذات ہے، حضور ہے اور مدینہ شریف ہے۔ اور یہ نہیں کہ یہ آپ ہمیں صرف 14-15 صدیوں میں پوری امت یہی کہتی آئی ہے، پوری امت۔ اور اقبال کہتا ہے شہر طیبہ از دو عالم خوش ترست، اے خنک خاکے کے آنجا دل برست۔ کا مدینہ کیا ہے؟ کا دونوں جہانوں سے ہمیں زیادہ اچھا لگتا ہے۔ کیوں؟ کا وہ مبارک خاک ہے جب ہمارا ماہی، ہمارا مٹھن مدنی جلوہ گر ہے، حضور جلوہ گر ہے۔ اے خنک خاکے کے آنجا دل برست، ہمارا دل بر رہتا ہے وہاں، ہمارا محبوب رہتا ہے، ہمارا آقا و مولا رہتا ہے، اس لیے ہمارا طیبہ ہی طیبہ ہے۔ تو بہرحال بات میں یہ کر رہا تھا کہ نعت خوان آج کا یہ جو نعت خوان جس کی داڑھی پوری نہیں، جس کے سر سے پاؤں تک عجیب ڈیزائن ہے، اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے فتاوی رضویہ شریف کے اندر امام اہل سنت امام محمد رضا بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آپ نے فرمایا جس کی داڑھی شریعت کے مطابق نہ ہو اس کو ممبر پہ کھڑا کرنا حرام ہے، حرام۔ اب بولو یہ ثواب کمایا جاتا ہے ساری رات ممبر پہ اس کو کھڑا کر کے، یا عذاب کمایا جاتا ہے؟ سمجھ آ گئی؟ اس لیے یہ نہیں کہ میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں، ہم سے کبھی بھی اب بھی لوگ ٹائم لیتے ہیں پروگرام کا، خدا گواہ مسجد میں بیٹھا ہوں خانہ خدا میں، ہم پہلے یہ پوچھ لیتے ہیں وہاں اور کون ہے بھائی، آپ کس کس کو بلا رہے ہیں؟ اگر کوئی بندہ ایسا ہے جو اینٹی قسم کا ہے، عقیدے کا باغی ہے، ہمارے مسلک کا باغی ہے، شریعت کا باغی ہے، اور شریعت کے حوالہ سے وہ اصولوں پر پورا نہیں اترتا، مسجد میں خانہ خدا میں بیٹھا ہوں، کیٹیگوریکلی اسٹیٹ فارورڈ یہ میں کہہ دیتا ہوں، یا اسے اسکپ کر دیں یا ہمیں اسکپ کر دیں، یا اس کو لے لیں یا ہمیں لے لیں۔ یہ نہیں ہو سکتا دن بھی ادھر ہی ہو اور رات بھی، سچ بھی ادھر ہی ہو اور جھوٹ بھی ادھر ہی ہو، کالا بھی ادھر ہی ہو چٹا بھی ادھر ہی ہو سکتا ہے؟ بولو، یا دن ہوگا یا رات ہوگی، ایک بات ہے، دونوں باتیں نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے اللہ جانتا ہے، ہم کہتے ہیں بس صبر ہے کوئی مسئلہ نہیں، ہم نے کون سا دیہڑی لگانی ہے یا ہمارا یہ کچھ سودا ہے، ہم نے تو سودا صرف عشق نبی کا دینا ہے۔ اللہ کا کرم ہے، کوئی ہزار بولے ہمارے اس دامن پر ایک چھوٹا سا رائی کے دانے کے برابر بھی ایک نقطہ اور ڈوٹ اس دامن پر نہیں ہے کہ ہم نے زندگی میں کبھی مصطفیٰ کا دین بیچا ہو، ہم نے کبھی حضور کے دین پر سوداگری کی ہو، سودا بازی کی ہو۔ منہ سے کہنا آسان ہے، وہ زمانہ کہ جب ہر بندہ پٹے روئے ماتم کرے کہ یہ ہو گیا، حالات ٹھیک نہیں، مہنگائی بہت ہے، خرچے پورے نہیں ہوتے، ممبر رسول پر بیٹھے ہیں، اللہ جانتا ہے کبھی سوچا بھی نہیں کہ اس دروازے کی طرف جائیں جو دروازہ نہ رب کو پسند ہے نہ مدینے والے کو پسند ہے۔ ہمارا اس سے کیا لینا دینا؟ تم رب کے ہو کے دیکھو، مدینے کے تاجدار کی صحیح طرح نوکری کر کے دیکھو، رب کعبہ کی قسم وہ اتنا دیں گے کہ تمہیں زمانے کی محتاجی ہی نہیں رہے گی۔ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی باتیں نہ پوچھو۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، دب کے بولو، دینے والا ہے سچا۔ ہمارے حضور دیتے ہیں، حضور دیتے ہیں۔ وہ دور تھا غالباً، یہ بھٹو کا غالباً دور تھا، تو یہ جو 73 کی ہماری جنگ ہوئی، پاکستان میں آٹے کی قلت ہو گئی نا، تو انہوں نے کہا یا امریکہ المدد، کیا کہا؟ یا امریکہ المدد، جیسے اب کرتے ہیں، جو بھی اوپر آتا ہے بیٹھتا ہے پہلے نعرے امریکہ کے خلاف، جب اوپر آ کے بیٹھے گا پہلی حاضری جناب امریکہ کی بارگاہ میں، یا امریکہ المدد انہوں نے کہا۔ اور وہ آگے سے بڑا بدماش ہے، وہ شیطان کا اس وقت سب سے بڑا چیلا ہے، اس وقت دنیا میں سب سے بڑا چیلا امریکہ ہے، شیطان کا سب سے بڑا چانٹا چیلا مرید۔ تو اس نے کہا جہاز آ رہا ہے، اس کا جہاز ادھر ہی اچکولے کھا رہا تھا کہیں، اور ادھر اعلان ہوا، ریڈیو پر اعلان ہوتا ہے کہ حکومت کی طرف سے اعلان ہے، آٹے کی قلت ہے، سبزیاں ابال کے کھاؤ، دالیں شالیں ابال کے کھاؤ، آٹا نہیں مل رہا۔ امریکہ سے جہاز آ رہا ہے ابھی رستے میں، ٹھیک ہے، امریکہ سے جہاز آتے آتے ٹائم لگتا ہے،
مدینے سے آتے ہوئے دیر نہیں لگتی، جس کے منہ میں زبان ہے وہ بولے سبحان اللہ۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، ہمارے پاس تو ثبوت ہے، میں اس دور کے اخبارات باقاعدہ ان کے قطعات ہمارے پاس موجود ہیں جس میں یہ سب رپورٹ چھپی ہوئی ہے۔ جب یہ ہوا نا، ہم حکومت نے ہاتھ کھڑے کر دیے، حکومت نے ہاتھ کھڑے کر دیے، انہاں کیا بھئی یا میرے کال مدد تے آٹا کہ نہیں، دالا شالا کھاؤ بڑو پیش کرو۔ گولڈے میں مہر علی بابا کا ایک شہزادہ رہتا تھا، جس نے کہا تھا نا کہ مونڈے ہوتے لوئیے جدے لڑ اسیں لگے ہوں دے ورگا نہ کوئی ہے۔ ان کے شہزادے حضور قبلہ غلام محی الدین قبلہ بابو جی قدس سرہ العزیز ورحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ حضور پیر مہر شاہ صاحب کے جانشین، آپ کے لخت جگر نور نظر تھے، اور یہ اس دور کے عظیم ایک مجاہد تھے، اللہ کے نیک صالح، عالم شریعت بھی اور پیر طریقت بھی۔ قبلہ بابو جی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ سنا نا کہ حکومت نے اعلان کر دیا کہ آٹا نہیں ہے اور قلت ہو گئی ہے، بالکل ختم ہو گیا، تو آپ نے اگلے دن، انہوں نے جیسے ہی حکومت نے اعلان کیا نا، اسی دن یا اگلے دن قبلہ بابو جی کا ریڈیو پر اعلان آ گیا، اور میں پیر آف گولڈے کا اعلان یہ ہے کہ جس کو آٹا نہیں مل رہا وہ خود بھی آئے، بچوں کو بھی گولڈے سے کھا کے بھی جائے، آٹا لے کے بھی جائے، کھا کے بھی جائے، آٹا لے کے بھی جائے۔ تو آپ نے جب یہ کہا نا تو کچھ آپ کے جو خدام خاص قریب، انہوں نے کہا حضور جب ریاست ہاتھ کھڑے کر گئی، ریاست سرنڈر کر گئی، ریاست جواب دے گئی، ریاست بے بس ہو گئی، بے کس ہو گئی، تو حضور ہم کہاں سے دیں گے؟ فرمایا ان کا رشتہ ہے یورپ سے اور ہمارا رشتہ ہے مدینے کے تاجدار سے۔ فرمایا وہ جس دروازے سے، سنو، کہا وہ جس دروازے سے لیتے وہاں سے ملتا تھوڑا تھوڑا ہے، اور ہم جس دروازے سے لیتے وہاں سے ملتا لامحدود ہے، حساب ملتا ہے، سمجھ آگئی؟ فرمایا اس لیے آ کے کھا بھی جاؤ اور لے بھی جاؤ۔ تو بہرحال ہم یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور نبی پاک علیہ السلام، حضور سے مانگو، رب سے مانگو، عرش کے رحمان سے مانگو، مدینے کے چاند سے مانگو، لوگوں کی چمڑیاں مت ادھیڑو، اور ان لوگوں کو بھی خیال کرنا چاہیے، انہیں خود بھی احساس کرنا چاہیے۔ میں نے کئی بار، ایک چھوٹا سا آپ کا کاکا، آج بچہ چھوٹا سا 2-2.5 سال کا، 3 سال کا، وہ 100-200-500 روپے کی سلنٹیاں پوپڑ ہے، اور یہ لیزیں شیزیں دن میں گل چھرے اڑا جائے، اور مسجد اور مدرسہ میں دینے کی باری آئے تو وہاں 10 روپے آپ کے نہ نکلے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے افسوس کی۔ کوئی بندہ ایسا مجھے بتا دے کلیجے پر ہاتھ رکھ کے ایمان سے کہ اس کا بچہ کیا روزانہ 100-200 نہیں کھاتا، معمولی بھی ہو۔ آج تو جو وہ 2 پاپڑوں کے تھیلے لو تو 100 روپے پورا ہو جاتا، 100 روپے پورا ہو گیا، سمجھ آ گئی؟ تو وہاں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور مسجد میں ہمیں کہا جائے جمعے ہفتے بعد جمعہ آتا ہے تو بھیا یہاں 100 روپے ڈال دو، آپ 50 بندہ 100 ڈالو گے تو 5000 ہو جائے گا، آپ 500 ڈالو گے تو یہ تو ٹھیک ٹھاک رقم بنے گی۔ لیکن یا نہیں کہتے، نہیں جی حالات ٹھیک نہیں نا، بجٹ نہیں اجازت دیتا، بجٹ اس وقت بڑا تنگی میں ہے۔ میں نے کہا یہ تو پھر بجٹ پورا تیرا کبھی نہیں ہوگا، سمجھ آ گئی؟ اللہ تعالیٰ مدد فرمائے۔ بہرحال بات پھر ادھر ہی میں واپس آتا ہوں، ختم کرتا ہوں۔ نعت خوان وہ جو حضور کی شناخوانی کرے پر پہلے سرکار کی شریعت کا باغی نہ ہو، عالم شریعت ہو،